بیٹھے رہ گئے، قیام نہیں کیا۔ تو بتاؤ خان صاحب کیا ہوئے؟ وہابی ہو گئے نا۔ اب آپ کہو گے حضور سے ان کی ملاقات کب ہوئی تھی اور کب حضور کو انہوں نے دیکھا، آپ بیٹھے رہ گئے، تو ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کتاب میں دو کتاب یہاں موجود ہے، حیات اعلی حضرت اور سوانح اعلی حضرت، دونوں کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب گئے حج کرنے۔ کون حج؟ پہلا حج نہیں، فرض حج تو یہ باپ کے ساتھ کر چکے تھے، وہ حج تو کر چکے تھے، یہ دوبارہ نفل حج کرنے گئے۔ حج بہانہ تھا، یہ گئے تھے مکے مدینے سے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ لانے، اس حج کی بات ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن مدینہ طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے حضور کے مواجہہ شریف میں روبرو کھڑے ہو کر وہ غزل میں نے پڑھنا شروع کیا، سوئے لال ازار آتے ہیں، تیرے دن اے بہار آتے ہیں۔ پہلے یہ غزل پڑھی، یہ نعت پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن دوسری بار پھر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر جب میں نے یہ نعت پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے اور اعلیٰ حضرت بیٹھے حضور کا دیدار کرتے رہے۔ حضور کا دیدار جیتے جاگتے سر کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں جو کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی۔ اسی لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلو، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا۔ حضور روضہ اقدس سے باہر، قبر سے باہر نکل کر چلے آئے اعلیٰ حضرت کے سامنے، کہ ان کو چاہیے تھا نا کہ کھڑے ہو جاتے، بیٹھے ہی رہ گئے۔ بتاؤ قیام نہیں کیا۔ اور دیکھیے ڈھکوسلے باز کتنا بڑا مکار تھا، مرنے لگا تو وصیت کیا کہ میری قبر اتنا گہری کھودیں، اتنی گہری کھودیں کہ میں کھڑا ہونا چاہوں تو آرام سے کھڑا ہو جاؤں۔ مرتے مرتے بھی مکاری نہیں گئی۔ لوگوں نے کہا حضور قبر میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں گا تو میں بیٹھا رہوں گا۔ اچھے بیٹے، قبر میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اور مدینے میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو کھڑے نہیں ہوئے، یہ مکاری ہے۔ کیا احمد رضا خان صاحب کو حدیث نہیں معلوم تھی کہ قبر میں کھڑے ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، یجلسانے ہی یقعدانے ہی، مردے کو کیا کرتے ہیں؟ ابھی کہیں گے نہیں ہم کھڑے ہوں گے، فرشتہ کا بیٹھ، مکار کہیں کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتہ بیٹھائے گا۔ ہاں صاحب کہیں گے فرشتے سب وہاں بھی ہو گئے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا کرے گا سنی وہاں بھی یہاں بھی۔ حدیث تو بتا رہے یقعدانے ہی یجلسانے ہی، بیٹھائیں گے مردے کو فرشتے، تو خان صاحب کو بیٹھائیں گے فرشتے اور خان صاحب کو جلا لائے گا۔
کہ لوگ وہابی ہو گیا ہے فرشتہ سب، بیٹھنے کے لیے بول رہا ہے، ہم بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا کھڑے ہونے کا تم کو بھوت سوار تھا تو وہاں پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جب روضے رسول پر تم حاضر تھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے تھے، وہاں بیٹھے کیوں رہ گئے؟ بیٹھے رہ گئے خان صاحب۔ دو کتاب میں خود انہی کے لوگ واقعہ نقل کر رہے ہیں، ہم کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خان صاحب بھی وہابی تھے، نبی کو دیکھا اور نبی کھڑے آ گئے سامنے، اور یہ بیٹھے کا بیٹھا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں دیوبندی بن گیا ہوں حضور کے سامنے، اس لیے ڈر کے مارے بن گئے کہ ان کو خطرہ تھا کہ نبی کے سامنے اگر مکاری کریں گے تو نبی کہیں ڈانٹ نہ پلائیں، یہ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ لیکن ہم ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں، اسی وقت فتویٰ لینے جب گئے تھے خان صاحب تو وہاں کے عالموں سے فتویٰ لیا اور حضور زیارت ہو گئی تو نبی سے کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ یہاں کے عالموں نے دیا ہے، آپ بھی ذرا اس پر دستخط کر دیجئے۔ نبی سے تصدیق کیوں نہیں کرایا؟ جب ملاقات بھی ہوئی پیش کیوں نہیں کیا؟ نبی سے تائید کیوں نہیں کرائی؟ ڈر لگ رہا تھا ان کو، جان رہے تھے کہ نبی کے سامنے مکاری چلے گی نہیں، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے کہے آپ بھی اس پر دستخط کر دیجئے، اس کی تائید کر دیجئے، مہر لگا دیجئے۔ میرے دوستو جھوٹ کے پر نہیں ہوتے، یہ پورا قافلہ جھوٹوں کا قافلہ ہے۔ میرے دوستو بات سے بات نکل گئی اور میں